टिड्डी दल कंट्रोल करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी। मुतासिरा किसानों को पैकेज के तहत मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। टिड्डी दल का हमला बड़ा चैलेंज, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इमरान खान का इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कौमी इदारा बराए इंसदाद टिड्डी दल का दौरा, मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा। ब्यूरोक्रेसी के मशवरे मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। सस्ते पॉइंट बनाकर आवाम को आटा फराहम किया जाए, इमरान खान की हिदायत। अफसरान ने गंदम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। वज़रा, मुशीर और ब्यूरोक्रेट काम करें वरना घर चले जाएं। ब्रीफिंग नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म इजलास में बरहम। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। हुकूमती उमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा, इमरान खान की तंबीह। नवाज शरीफ से कोई राबता है, ना ही ऐसी हरकत का तसव्वुर कर सकता हूं। इमरान खान के साथ मिलकर शरीफ खानदान के खिलाफ जिद्दोजहद की। डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल ना किया जाए, जहांगीर तरीन। अपोजिशन में कोई दम नहीं है, एबीसी की उनको तौफीक ही नहीं है। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसा कहूंगा वैसा करेगा। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले। क्यों ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के बंदे, जैसा कहूंगा वैसा ही करेंगे, शेख रशीद का दावा। रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन में 1.5 लाख मुलाजमतों का ऐलान। कुछ लोग फजलुर रहमान पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने इमरान खान को मशवरा दिया, जानी नुकसान हुआ तो कोई इल्जाम लेने को तैयार ना होगा, तारीख से सबक सीखना चाहिए। चौधरी शुजात। उज़ैर बलोच की 2 JIT रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। सानहा बल्दिया में मुलविस अनासिर की निशानदही हो गई। सिंध हुकूमत बताए मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सिंध में कोरोना नहीं, जरदारी का खौफ है। फिरदौस शमीम नकवी। कोरोना पर ये मौजूदा नालायक नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, दुनिया को धोखा दे रही है। और इन्होंने टेस्ट ख़त्म कर दिए, तकरीबन आधे से भी कम पर लेकर आ गए और कहते हैं कि जी हमारा जो है ना वो कर्व फ्लैट होना शुरू हो गई है। भाई तुम कल टेस्ट 0 पे लेके आ जाओ, कर्व ज़मीन पे आ जाएगी, 0 हो जाएगा पाकिस्तान में कोरोना। आप टेस्ट करना छोड़ दें। जो KMC के बड़े नाले हैं 38 के करीब, उनकी मुख्तलिफ सालों में सफाई होती रही है, लेकिन उसके कोई रिज़ल्ट जो हैं खातिर ख्वाह नहीं आए। इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि उसको प्रॉपर तरीके से एक तरीक़ेकार बनाकर उसकी सफाई भी की जाए और उसको फिर आगे भी उसका फॉलोअप। नालायक हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। कोरोना टेस्ट करना बंद कर दिए गए। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना नाअहल हुक्मरानों ने पहुंचाया। कराची में नालों के बंद पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को रुला दिया। शदीद गर्मी में मुख्तलिफ इलाके बिजली की तवील बंदिश का शिकार। शहर में तलब 3500 मेगावाट तक पहुंच गई। बत्ती है ना पानी, जीना अजाब हो गया, शहरियों की दुहाई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का मामला। नेपरा ने माहिरीन पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सरबराह मुकर्रर।
کمیٹی بحران کی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے گی۔ اس وقت ایک اجلاس سے مخاطب ہیں ہاؤسنگ کا کہ اس طبقے کے لیے گھر بنائے جائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ لانچ کیا، اور اس میں ہمیں بڑی رکاوٹیں آئیں۔ رکاوٹیں سب سے بڑی یہ آئیں کہ ایک قانون ہے فور کلوجر لا، کہ بینک تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ان کو یہ اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ جو قسطیں واپس نہ کرے، جس نے گھر لیا ہوا قسطیں واپس نہ کرے، تو بینک کے پاس طاقت قانون ہو جو کہ ان سے پھر کہے کہ یا پیسے دو اور یا پھر ہم گھر واپس لیتے ہیں۔ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے کم بینک فائنانس کرتے ہیں گھروں کو۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 10% فائنینسنگ ہے جدھر بینک گھروں کے لیے قرضے دیتے ہیں۔ یورپ میں 80% ہے، 90% ہے، ملیشیا جیسی جگہ میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2% ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قانون ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قانون گورنمنٹ نے پورا کیس لڑا، اور اب وہ جیت گئی ہے گورنمنٹ، لیکن ابھی تقریباً وہ پاس ہو گیا۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئی، دوسری ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے رکاوٹیں تھیں، مختلف قسم کے ٹیکسز تھے، پرمیشنز ان کو نہیں ملتی تھیں، وہ پرمیشن لیتے لیتے اتنا دیر لگتی تھی، پھر رشوت دینی پڑتی تھی، پھر اگر وہ پرمیشن ایک کی ملتی تھی یوٹیلیٹیز کی پرمیشن، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ تو یہ جو آج ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرے کنسٹرکشن انڈسٹری کے سامنے، اور ساروں ہم نے صوبوں کو ساتھ بٹھایا ہے، کیونکہ کئی چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کئی چیزیں صوبوں کے پاس ہیں، جو صوبوں کے حقوق ہیں، جو صوبوں کے اختیارات ہیں۔ تو آج سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے میٹنگ کی ہے، ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور یہ پہلی ہماری، جس طرح میں نے کہا، میٹنگ ہے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی۔ اس کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں، ساری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن آئی ہوئی ہے، ایک نوکریاں چلی گئی ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے دنیا کی۔ تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو اٹھانا ہے، کیسے لوگوں کو نوکریاں دینی ہے، کیسے اکانومی چلانی ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے، اور دنیا بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، پیکیجز دے رہی ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 3000 ارب ڈالر کا پیکیج دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اکانومی کو چلانا شروع کریں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے۔ تو یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، اب ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے جو صرف غریبوں کے لیے، جو نچلے طبقے کے لیے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی، جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں، کیونکہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا کام پہلے نہیں ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ اب تک ہم شروع کریں۔ تھوڑی شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو اس پیمانے پہ کہ جدھر ہم نے سوچا تھا 50 لاکھ گھر بنیں گے۔ تو میں اب یہ جو کرونا کی وجہ سے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں جو ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے لیے ہمیں صرف 31 دسمبر تک ہمیں ٹائم ملا ہے۔ یعنی وہ جو کئی جدھر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے کہ ہم یہ جو آج میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دے سکیں،
تو یہ میں بتانا اس لیے یہ ضروری بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائم ہے, یہ موقع ہے. یہ 31 دسمبر کے پاس آپ کے پاس یہ موقع نہیں رہے گا. کئی چیزیں, کئی پھر بھی رہیں گی, لیکن کئی چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ یہ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ جو کہ اس طبقے کے لیے جس کو جو نہیں گھر خرید سکتے, جو کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا ساری زندگی ہم کسی طرح پیسے اکٹھے کر کے گھر خریدیں, تو ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے.